برے وقت میں صبر مقدمہ انسانی زندگی کے راستے پر خوشی اور غم دونوں آتے رہتے آؤ وقتی ہوتی ہے اور مصائب بھی وقتی، لیکن انسان کا رویہ اس کے ایمان اور اس کی تربیت یہ طے کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں کس طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کو معنی دیتی ہے۔ برے وقت میں صبر نہ صرف نفسیاتی مضبوطی کا ذریعہ ہے بلکہ دینی، اخلاقی اور سماجی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مضمون صبر کی حقیقت، اس کی فضیلت، عملی طریقے اور روزمرہ زندگی میں امتیازات پر روشنی ڈالے گا۔ صبر کی تعریف و اقسام۔ صبر عام طور پر اس حال کو کہتے ہیں جس میں انسان تکلیف، آزمائش یا تکلیف دہ حالات میں تحمل، استقامت اور امید برقرار رکھتا ہے۔ اسلامی کتب میں صبر کو 3 اقسام میں بیان کیا گیا ہے: صبر برطاعت، اچھی چیزوں پر استقامت، صبر عن المعاصی، برے کاموں سے بچنا، اور صبر علی الابلا، مصائب و مشکلات میں ثابت قدمی۔ ہماری گفتگو کا محور تیسری قسم ہے، برے وقت میں صبر۔ جب انسان پر مصائب آتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے، بیماری آتی ہے یا زندگی کے کسی مرحلے میں کلی طور پر بے یقینی چھا جاتی ہے۔ نقطۂ نظر اسلام میں صبر کی مقام و مراتب بے حد بلند ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں متعدد مقامات پر صبر کی تلقین ہوئی ہے۔ صبر کو ایمان کا حصہ سمجھا گیا ہے کیونکہ آزمائشیں ایمان کی کسوٹی ہوتی ہیں اور صبر انسان کے قلب کو صاف کرتی ہے۔ مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ہر دکھ کے ساتھ آسانی ہے اور ہر زندگی کا مرحلہ عارضی ہے۔ اس اعتقاد کی بنا پر انسان مصیبت کے دوران خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے اور امید کی کرن پکڑتا ہے۔ صبر کے نفسیاتی فوائد۔ برے وقت میں صبر انسان کی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم نفسیاتی طور پر صبر اپناتے ہیں تو ایک، ہم اپنے غم و غصے کو کنٹرول کرتے ہیں جس سے رشتہ داریاں متاثر نہیں ہوں۔ 2، اندیشے اور ڈپریشن کے امکانات کم ہوتے ہیں کیونکہ صبر ذہن کو مستقبل کے لیے امکانات تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 3، حل تلاش کرنے کی قوت بڑھتی ہے۔ جب ہم غصے یا شکست کے عالم میں نہیں ہوتے تو بہتر سوچ سکتے ہیں۔ 4، تعلقات میں برداشت اور سمجھداری آتی ہے جو سوسائٹی میں امن کو فروغ دیتی ہے۔ صبر کا عملی مظہر۔ حقیقی زندگی کی مثالیں۔ عمومی زندگی میں بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں جہاں صبر نے حالات بدل ڈالے۔ ایک محنتی والد جس کی روزی میں کمی آ گئی، اگر صبر سے کام لے اور غلہ شکو کے بجائے منصوبہ بندی کرے تو وہ کسی نئے طریقے سے آمدنی کے ذرائع تلاش کر سکتا ہے۔ ایک بیمار مریض جو صبر کے ساتھ علاج پر قائم رہے نہ صرف اپنی طبیعت بہتر کر سکتا ہے بلکہ حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے اپنی زندگی کا معیار بہتر بنا سکتا ہے۔ صبر کو کیسے پالا جائے؟ عملی طریقہ ایک، حالت کا مکمل ادراک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات اور حالت کا ادراک کرے۔ جب آپ جان لیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ 2، نماز، ذکر اور دعا۔ روحانی عمل دل کو سکون دینے میں زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ نماز اور ذکر سے انسان کو امید اور ہمت ملتی ہے اور دعا سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ 3، مدد مانگنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو تنہا کر دوستوں اہل خانہ پیشہ ور ماہر نفسیات سے بات کرنے سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ 4، منظم رہنمائی اور منصوبہ بندی۔ مشکل صورتحال میں قدم با قدم منصوبہ بنا بڑی مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے کا حل ڈھونڈیں۔ 5، مثبت سوچ کی مشق۔ خود کو منفی خیالات سے بچائیں، ہر دن کرو از کم ایک ایسی چیز لکھیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ شکر گزاری ذہن کو مثبت رکھتی ہے۔ 6، خود کا خیال رکھنا۔ مناسب نیند، صحت مند غذا اور معمولی جسمانی ورزش دماغی دباؤ کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 7، علمی اور روحانی مطالعہ۔ کہانیاں، قصص اور اقتباسات جو صبر کی ترغیب دیں انہیں پڑھنا خود برداشت بڑھاتا ہے۔ صبر اور برداشت میں فرق۔ صبر اور برداشت بسا اوقات ایک ہی مطلب میں لیے جاتے ہیں مگر در حقیقت فرق ہے۔ برداشت اکثر ایسی صورتحال مراد ہوتی ہے جہاں انسان نے کسی غیر منصفانہ نقصان دہ رشتے کو صرف برداشت کیا، ایک منفی رویہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صبر میں تحمل کے ساتھ ساتھ حکمت، منصوبہ بندی اور امید بھی شامل ہوتی ہے۔ صبر کا مقصد حالات کو قبول کر کے انہی میں بہتری لانا ہوتا ہے، جبکہ برداشت بعض اوقات محض سفید جائے کا جانا بن کر رہ جاتی ہے۔ صبر کے معاشرتی اثرات۔ صبر کا فردی فائدہ تو واضح ہے مگر اس کے معاشرتی اثرات بھی اہم ہیں۔ ایک کمیونٹی جس میں افراد صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوں وہاں تنازعات کم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بڑھتا ہے اور رکاوٹوں کے وقت مل کر حل تلاش کیے جاتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں فتنہ و فساد کم ہوتا ہے۔
लोगों का एक दूसरे पर एतमाद मजबूत रहता है जब सब्र मुश्किल हो, आम चैलेंजेस और उनका हल एक खुद को बेबस महसूस करना। बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। इस एहसास का मुकाबला करने के लिए छोटे कामयाबियों पर तवज्जो करें। ये छोटे कदम बड़े एतमाद में बदल जाते हैं। 2. साहमी ताल्लुकात में दरारें। मसले की बुनियाद पर खिले दिल से गुफ्तगू कर जज्बात को ठंडा होने दें और फिर बातचीत करें। 3. माली दबाव। बजट बनाएं, ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क करें और अगर मुमकिन हो तो किसी माली मुशीर से रहनुमाई लें। 4. तिब्बी या नफ्सियाती मसाइल। पेशा वर मदद लेने में किसी किस्म की हिचकिचाहट मुनासिब नहीं। इलाज और मुशावरत न सिर्फ फ़ायदामंद बल्कि ज़रूरी भी हो सकती है। कुरान और हदीस से तसल्ली। कुरान मजीद ने कई आयात में सब्र को फजीलत बख्शी है। ये आयात बंदे को बताती हैं कि हर आजमाइश के बाद आसानी है और अल्लाह ताला आजमाइश से गुजरने वालों को मकाम अजीम अता फरमाता है। अहादीस में भी इरशाद नबी है कि बेहतरीन अमल वो है जो सब्र के साथ किया जाए। ये नसूस इंसान को सब्र इख्तियार करने की तरगीब देती हैं और दिल को समझाती हैं कि ये लम्हे आर्जी हैं। सब्र की तरबियत बच्चों में कैसे की जाए। बच्चों को सब्र सिखाना उम्र के हर मरहले में ज़रूरी है। वालिदैन कुछ इस तरह तरबियत कर सकते हैं। 1. रोज़मर्रा के मामूलात में इंतज़ार का मौका दें, मसलन बारी बना ना सके। नाकामी की सूरत में हौसला अफजाई करें और जल्द हल ना बताएं ताकि वो खुद कोशिश करें। 3. मुशाहदाती कहानियाँ सुनाएं जिनमें सब्र के मुस्बत नताइज के सब्र के नताइज दुनियावी और आखिरती फ़वाइद। दुनिया में सब्र इंसान को बेहतर फैसले करने की क़ुव्वत देता है, ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और ज़हनी दबाव को कम करता है। आखिरत में भी सब्र की बहुत अजीम जज़ा बयान की गई है। अल्लाह ताला साबरीन को अजर अजीम देने का वदा करता है। ये वदा इंसान को हौसला देता है कि वो दुनिया की आर्जी मुश्किलात के मुकाबले में मजबूत रहे। गलत फहमियों का अजाला। कुछ लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब हमेशा खामोशी या खुद को नुकसान पहुंचा कर रहना ही या गलत फहमी है। सब्र के साथ अक्ल, हिकमत और जायज़ कार्रवाई भी ज़रूरी है। अगर कोई रिश्ता हालत नुकसानदेह है तो सब्र करने के साथ साथ मुनासिब कदम उठाना भी ज़रूरी है। या कदम सब्र की रूह के खिलाफ नहीं बल्कि इसका हिस्सा है, क्योंकि सब्र में हरगिज़ खुद को नुकसान पहुंचाने का पहलू नहीं होता। नतीजा बुरे वक्त में सब्र अलिफ एक ऐसी क़ुव्वत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, इसके ईमान को पुख्ता करती है और मुआशरती हम आहंगी का जरिया बुनती है। सब्र महज एक जज्बाती क़ुव्वत नहीं बल्कि एक अमली उसूल है। इंसान को मसाइल का हल ढूंढने, उम्मीद बरकरार रखने और मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाने की तवानाई देता है। हमें चाहिए कि हम सब्र को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों में इसकी तरबियत करें और एक ऐसे मुआशरे की तामीर की कोशिश करें जिसमें तहम्मुल, शुक्रगुजारी और ताउन की कदर हो। दुआए अलविदा। खुदा करे कि हम सबको सब्रन जमील अता फरमाए, हमें मुश्किल घड़ियां बर्दाश्त करने की तौफीक दे और हमारी मुश्किलात को आसान कर दे। आमीन। बुरे वक्त में सब्र। तारुफ जिंदगी एक मुसलसल सफ़र है जिसमें खुशियों और गमों का सिलसिला जारी रहता है। हर इंसान किसी न किसी वक्त में मुश्किलात, तकालीफ, बीमारियां, माली खसारे या नफ्सियाती दबाव का सामना करता है। बुरे वक्त में सब्र एक ऐसी खुसूसियत है जो इंसान को इन आजमाइशों से गुजरते हुए मजबूत बनाती है। सब्र न सिर्फ मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सिफत है बल्कि एक रूहानी नफ्सियाती इखलाकी खूबी भी है जो फ़र्द को बेहतर फैसले करने और मुस्तकबिल के लिए उम्मीद बरकरार रखने में मदद देती है। इस मज़मून में हम सब्र की तारीफ़, इसकी अक़साम, इस्लामी नुक़्ता नज़र, सब्र के फ़वाइद, अमली तरीक़े, तारीख़ी और असली मिसालें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी अहमियत पर तफसील से रोशनी डालेंगी। सब्र की तारीफ़ और अक़साम। सब्र का लुग़वी मतलब है रुकावट, असाबित कदम, इस्तिलामात। सब्र वो कुत इरादी है जो इंसान को मुश्किल हालात में तहम्मुल, इस्तिक़ामत और तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर आमादा करती है। सब्र की चंद अहम अक़साम हैं। 1. सब्र इंद अलबला। जब इंसान मुसीबत में मुब्तला हो तो इस हालत में सब्र करना ये सबसे आम और अमली सब्र है। 2. सब्र अन अलमस गुनाहों और ख्वाहिशात से बचने के लिए सब्र यानी नफसानी ख्वाहिशात को रोके रखना। 3. सब्र अली अल्लाह की खुशनुदी के रास्ते में मेहनत और दुश्वारी बर्दाश्त करना, जैसे इबादत, दीन की तालीमात की पाबंदी या किसी नेक मकसद के लिए मुसलसल कोशिश करना। इस्लाम नुक़्ता नज़र। इस्लाम में सब्र की बहुत बड़ी इज़्ज़त है। कुरान मजीद और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र के मकाम को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर सब्र को अमर किया गया और इसे मोमिनों का ज़ेवर करार दिया। गामसला ई एव আহিया अल इज़्ने आमिन आवा इसके आवाब नालिस एबर नबाल सवेले
الابترت 1:5-3 یعنی ایمان پانا۔ تم صبر اور نماز سے مدد لو، پیغمبر اکرم نے فرمایا۔ الصویب راز نے یعنی صبر روشنی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر انسان کی زندگی میں رہنا نور اور وضاحت پیدا کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق صبر صرف مصیبت برداشت کرنا نہیں، بلکہ اس میں شکر گزاری، اللہ پر توکل اور امن بہترین کے جذبات بھی شامل ہیں۔ مان والے جانتے ہیں کہ ہر مصیبت ایک امتحان ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرتا ہے تو اسے اجر اور جزا دی جائے گی۔ صبر کے نفسیاتی اور سماجی فوائد: ذہنی سکون۔ صبر انسان کو غیر ضروری جذباتی خلفشار سے بچاتا ہے۔ جب ہم فوری رد عمل دینے کی بجائے تحمل سے کام لیتے ہیں تو ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ 2. مزاحمتی قوت میں اضافہ۔ مستقل مشکلات کا سامنا کرنے سے صبر ایک قوت بن جاتا ہے جو مستقبل کی آزمائشوں میں مدد دیتی ہے۔ 3. رشتوں میں بہتری۔ جلد بازیاں، غصہ اور بدمالی رشتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ صبر رکھنے والا فرد تنازعات کو پرسکون انداز میں حل کرتا ہے اور تعلقات بہتر رہتے ہیں۔ 4. احساس ذمہ داری۔ صبر انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ مشکلات کے باوجود اپنے فرائض نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ 5. روحانی ترقی۔ صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ مشکلات کے دوران دعا، استغفار اور تسلیم داری روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اور اصلی مثالیں: تاریخ میں ایسے بے شمار لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے صبر کے ذریعے عظیم کارنامے انجام دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر آمیز زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ ظلم، کٹھن حالات اور قید کے باوجود انہوں نے امید نہ توڑی اور آخرکار بلند مقام حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور نقصان کے باوجود صبر و شکر کا سبق عالم بشریت کے لیے مشعل بنا۔ عصری دور کی مثالوں میں وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے شدید اقتصادی ذاتی مشکلات کے باوجود ثابت قدمی دکھائی اور کامیابی حاصل کی۔ مثال کے طور پر کسی محنت کش نے مسلسل محنت اور استقامت سے اپنی فامیلی حالت بدل دی، یا ایک طالب علم نے ناکامیوں کے باوجود دوبارہ محنت کی اور بلند مقام حاصل کیا۔ ایسے قصے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عموماً کامیابی کے پیچھے لمبے عرصے کی محنت اور صبر ہوتا ہے۔ صبر کے عملی طریقے: صبر ایک سیکھنے والی صفت ہے۔ یہ اچانک نہیں آتی بلکہ مشق، تربیت اور ارادے سے مضبوط ہوتی ہے۔ ذیل میں چند عملی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ 1. نفسیاتی توقعات کو درست رکھیں۔ اکثر لوگ جب توقعات حقیقت کے مطابق نہ ہوں تو الجھن اور مایوسی کا شکار ہو جاتے۔ توقعات کو حقیقت کے قریب رکھیں تاکہ مایوسی کم ہو۔ 2. چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ بڑے مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ناکامی کا خوف کم ہوتا ہے اور اب قدم با قدم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 3. خود گفتگو کی مشق کریں۔ اپنے آپ سے مثبت گفتگو کریں: میں یہ کر لوں گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایسی مثبت سوچ صبر بڑھاتی ہے۔ 4. سانس لینے کی تکنیکیں۔ جب غصہ یا پریشانی بڑھے تو گہری سانسیں لیں، چند لمحے فاصلہ لیں اور پھر مسئلے کا جائزہ لیں۔ یہ نفسیاتی طور پر کشیدگی کم کرتی ہیں۔ 5. مدد حاصل کریں۔ دوستوں، خاندان اور مشیر سے بات کر کبھی کبھار کسی کے ساتھ درد شیئر کرنا بھی صبر میں مدد دیتا ہے۔ 6. روزمرہ عبادات اور روحانی مشقیں۔ نماز اور قرآن کی تلاوت انسان کو سکون دیتی ہے اور صبر کو مضبوط کرتی ہے۔ 7. شباہت کو سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ مصیبتیں عارضی ہیں، ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے۔ حقیقت ذہن میں رکھنے سے انسان کو صبر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ 8. مسئلے کی جڑ تلاش کریں۔ بعض اوقات مسائل وقتی طور پر حل نہیں ہوتے، مگر ان کی بنیادی وجہ معلوم کر کے مستقل حل ممکن ہے۔ اس کے لیے حکمت عملی بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ برے وقت میں صبر کی مثالیں۔ اطلاق ذیل میں چند عام حالات اور ان میں صبر کے اطلاق کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ 1. مادی خسارہ۔ اگر کوئی مادی بحران درپیش ہو تو فوری طور پر بے قابو خرچیاں کم کریں، ترجیحات طے کریں اور ممکنہ حل جیسے عارضی نوکری، قرض یا خرچ میں کٹوتی پر غور کریں۔ مالی مسائل میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ جذباتی فیصلے نہ کریں اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ 2. رشتوں کے مسائل۔ شادی یا خاندانی تنازعات میں صبر کا مطلب تحمل، سننے کی صلاحیت اور زمانی فاصلے کے ساتھ
مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہی فورا جوابی رد عمل سے بچیں اور معاملے کو نہ لہجے میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ 3 صحت کے مسائل، بیماری طویل علاحدگی کے وقت صبر کا مطلب دواؤں اور ڈاکٹروں کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے باز نہیں آنا۔ نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے روزانہ ہلکی ورزش، مناسب نیند اور خوراک ضروری ہے۔ 4 نقصان ناکامی، تعلیمی یا کاروباری ناکامی میں صبر کا مطلب اپنے تجربے سے سیکھنا، حکمت عمل اپنانا اور دوبارہ کوشش کرنا ہے۔ عام غلط فہمیاں: 1 صبر مطلب نہ ماننا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے خاموشی سے ظلم برداشت کرنا، اپنا حق نہیں لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کا مطلب حکمت پورن برداشت اور مناسب اقدام کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو قبول کرنا ہے۔ 2 صبر مطلب عمل نہ کرنا۔ صبر کا مطلب صرف بیٹھ جانا نہیں بلکہ مسلسل کوشش اور مناسب حکمت عملی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا بھی ہے۔ 3 صبر بے حد درجہ پر لازم ہے۔ کبھی کبھار غلط حالات میں حدود کا خیال رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ایسا نہیں کہ آپ اپنی عزت اور وقار ترک کر۔ صبر اور شکر کا رشتہ اسلامی تعلیمات میں صبر اور شکر ایک دوسرے کے ساتھی آؤ، صرف صبر کافی نہیں۔ جب مشکل میں کوئی خیر نظر آئے تو اس پر شکر ادا کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ شکر کرنے سے انسان کا ذہن مثبت رہتا ہے اور صبر آسانی سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نمائے العصر آسرا الف، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نوجوانوں کے لیے مخصوص رہنما اصول: نوجوان نسل اکثر جذباتی اور تیزی سے رد عمل دینے والی ہوتی ہے، ان کے لیے چند مخصوص مشورے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ 1 دوسروں کے تجربات سنیں، بزرگوں، اساتذہ، مربیوں کے تجربات سننا صبر سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ 2 خود پر قابو پانا، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے دباؤ میں رہتے ہوئے صبر کی مشق کریں، ہر فوری رد عمل ضروری نہیں۔ 3 علم اور ہنر سیکھیں، مستقبل کے مسائل کے لیے ہنر اور علم جمع کریں، یہ اعتماد اور صبر دونوں بڑھاتا ہے۔ نجا برے وقت میں صبر ایک ایسی لازمی صفت ہے جو فرد کو مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے اور روحانی ترقی میں مدد کرتی ہے۔ صبر کا مطلب نہایت فعال اور شعوری انداز میں حالات کے ساتھ نمٹنا ہے۔ صبر وہ قوت ہے جو انسان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی دکھاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی توقعات کو حقیقت کے مطابق رکھیں، چھوٹے اہداف مقرر کریں اور روحانی اور عملی طریقوں کو اپناتے ہوئے ہر مشکل کا مقابلہ کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر موجود ہے۔ آخر میں صبر نہ صرف برے وقت میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ اسے ایک بہتر انسان بنانے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ مضمون مکمل۔ برے وقت میں صبر مقدمہ انسانی زندگی کے راستے پر خوشی اور غم دونوں آتے رہتے آؤ، خوشاہیں وقتی ہوتی ہے اور مصائب بھی وقتی، لیکن انسان کا رویہ اس کے ایمان اور اس کی تربیت یہ طے کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں کس طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کو معنی دیتی ہے۔ برے وقت میں صبر نہ صرف نفسیاتی مضبوطی کا ذریعہ ہے بلکہ دینی، اخلاقی اور سماجی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مضمون صبر کی حقیقت، اس کی فضیلت، عملی طریقے اور روزمرہ زندگی میں امتیازات پر روشنی ڈالے گا۔ صبر کی تعریف و اقسام۔ صبر عام طور پر اس حال کو کہتے ہیں جس میں انسان تکلیف، آزمائش یا تکلیف دہ حالات میں تحمل، استقامت اور امید برقرار رکھتا ہے۔ اسلامی کتب میں صبر کو 3 اقسام میں بیان کیا گیا ہے: صبر برطاعت، اچھی چیزوں پر استقامت، صبر عن المعاصی، برے کاموں سے بچنا، اور صبر علی الابلا، مصائب و مشکلات میں ثابت قدمی۔ ہماری گفتگو کا محور تیسری قسم ہے، برے وقت میں صبر۔ جب انسان پر مصائب آتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے، بیماری آتی ہے یا زندگی کے کسی مرحلے میں کلی طور پر بے یقینی چھا جاتی ہے۔ نقطۂ نظر اسلام میں صبر کی مقام و مراتب بے حد بلند ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں متعدد مقامات پر صبر کی تلقین ہوئی ہے۔ صبر کو ایمان کا حصہ سمجھا گیا ہے کیونکہ آزمائشیں ایمان کی کسوٹی ہوتی ہیں اور صبر انسان کے قلب کو صاف کرتی ہے۔ مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ہر دکھ کے ساتھ آسانی ہے اور ہر زندگی کا مرحلہ عارضی ہے۔ اس اعتقاد کی بنا پر انسان مصیبت کے دوران خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے اور امید کی کرن پکڑتا ہے۔ صبر کے نفسیاتی فوائد۔ برے وقت میں صبر انسان کی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم نفسیاتی طور پر صبر اپناتے ہیں تو 1 ہم اپنے غم و غصے کو کنٹرول کرتے ہیں جس سے رشتہ داریاں متاثر نہیں ہوتی۔ 2
اندیشے اور ڈپریشن کے امکانات کم ہوتے ہیں کیونکہ صبر ذہن کو مستقبل کے لیے امکانات تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 3 حل تلاش کرنے کی قوت بڑھتی ہے جب ہم غصے یا شکست کے عالم میں نہیں ہوتے تو بہتر سوچ سکتے ہیں۔ 4 تعلقات میں برداشت اور سمجھداری آتی ہے جو سوسائٹی میں امن کو فروغ دیتی ہے۔ صبر کا عملی مظہر حقیقی زندگی کی مثالیں عمومی زندگی میں بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں جہاں صبر نے حالات بدل ڈالے۔ ایک محنتی والد جس کی روزی میں کمی آ گئی اگر صبر سے کام لے اور گلہ شکو کے بجائے منصوبہ بندی کرے تو وہ کسی نئے طریقے سے آمدنی کے ذرائع تلاش کر سکتا ہے۔ ایک بیمار مریض جو صبر کے ساتھ علاج پر قائم رہے نہ صرف اپنی طبیعت بہتر کر سکتا ہے بلکہ حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے اپنی زندگی کا معیار بہتر بنا سکتا ہے۔ صبر کو کیسے پالا جائے؟ عملی طریقہ ایک حالت کا مکمل ادراک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات اور حالت کا ادراک کرے۔ جب آپ جان لیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ 2 نماز، ذکر اور دعا۔ روحانی عمل دل کو سکون دینے میں زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ نماز اور ذکر سے انسان کو امید اور ہمت ملتی ہے اور دعا سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ مدد مانگنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو تنہا کر دوستوں اہل خانہ پیشہ ور ماہر نفسیات سے بات کرنے سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ 4 منظم رہنمائی اور منصوبہ بندی۔ مشکل صورتحال میں قدم با قدم منصوبہ بنا بڑی مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے کا حل ڈھونڈی۔ 5 مثبت سوچ کی مشق۔ خود کو منفی خیالات سے بچائیں۔ ہر دن کم از کم ایک ایسی چیز لکھیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ شکر گزاری ذہن کو مثبت رکھتی ہے۔ 6 خود کا خیال رکھنا۔ مناسب نیند، صحت مند غذا اور معمولی جسمانی ورزش دماغی دباؤ کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 7 علمی اور روحانی مطالعہ۔ کہانیاں، قصص اور اقتباسات جو صبر کی ترغیب دیں انہیں پڑھنا خود برداشت بڑھاتا ہے۔ صبر اور برداشت میں فرق۔ صبر اور برداشت بسا اوقات ایک ہی مطلب میں لیے جاتے ہیں مگر در حقیقت فرق ہے۔ برداشت اکثر ایسی صورتحال مراد ہوتی ہے جہاں انسان نے کسی غیر منصفانہ نقصان دہ رشتے کو صرف برداشت کیا۔ ایک منفی رویہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صبر میں تحمل کے ساتھ ساتھ حکمت، منصوبہ بندی اور امید بھی شامل ہوتی ہے۔ صبر کا مقصد حالات کو قبول کر کے انہی میں بہتری لانا ہوتا ہے جبکہ برداشت بعض اوقات محض سفید جائے کا جانا بن کر رہ جاتی ہے۔ صبر کے معاشرتی اثرات۔ صبر کا فردی فائدہ تو واضح ہے مگر اس کے معاشرتی اثرات بھی اہم ہیں۔ ایک کمیونٹی جس میں افراد صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوں وہاں تنازعات کم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بڑھتا ہے اور رکاوٹوں کے وقت مل کر حل تلاش کیے جاتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں فتنہ و فساد کم ہوتا ہے، لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد مضبوط رہتا ہے۔ جب صبر مشکل ہو، عام چیلنجز اور ان کا حل، ایک خود کو بے بس محسوس کرنا۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس احساس کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے کامیابیوں پر توجہ کریں، یہ چھوٹے قدم بڑے اعتماد میں بدل جاتے ہیں۔ 2 باہمی تعلقات میں دراڑیں۔ مسئلے کی بنیاد پر کھلے دل سے گفتگو کر جذبات کو ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر بات چیت کریں۔ 3 مالی دباؤ۔ بجٹ بنائیں، ضروریات اور خواہشات میں فرق کریں اور اگر ممکن ہو تو کسی مالی مشیر سے رہنمائی لیں۔ 4 طبی اور نفسیاتی مسائل پیشہ ور مدد لینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ مناسب نہیں۔ علاج اور مشاورت نہ صرف فائدہ مند بلکہ ضروری بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث سے تسلی۔ قرآن مجید نے کئی آیات میں صبر کو فضیلت بخشی ہے۔ یہ آیات بندے کو بتاتی ہیں کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزرنے والوں کو مقام عظیم عطا فرماتا ہے۔ احادیث میں بھی ارشاد نبی ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو صبر کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نصوص انسان کو صبر اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہیں اور دل کو سمجھاتی ہیں کہ یہ لمحے عارضی ہیں۔ صبر کی تربیت بچوں میں کیسے کی جائے؟ بچوں کو صبر سکھانا عمر کے ہر مرحلے میں ضروری ہے۔ والدین کچھ اس طرح تربیت کر سکتے ہیں۔ 1 روزمرہ کے معمولات میں انتظار کا موقع دیں، مثلاً باری بنانا سکے۔ ناکامی کی صورت میں حوصلہ افزائی کریں اور جلد حل نہ بتائیں تاکہ وہ خود کوشش کریں۔ 3 مشاہداتی کہانیاں سنائیں جن میں صبر کے مثبت نتائج کے سب کے نتائج دنیاوی اور آخرتی فوائد۔ دنیا میں صبر انسان کو بہتر فیصلے کرنے کی قوت دیتا ہے، تعلقات کو مضبوط بناتا ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ آخرت میں بھی صبر کی بہت عظیم جزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صابرین
کو اجر عظیم دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ وعدہ انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ دنیا کی عارضی مشکلات کے مقابلے میں مضبوط رہے۔ غلط فہمیوں کا ازالہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہمیشہ خاموشی یا خود کو نقصان پہنچا کر رہنا ہی یا غلط فہمی ہے۔ صبر کے ساتھ عقل، حکمت اور جائز کارروائی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی رشتہ حالت نقصان دہ ہے تو صبر کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب قدم اٹھانا بھی ضروری ہے۔ یا قدم صبر کی روح کے خلاف نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے، کیونکہ صبر میں ہرگز خود کو نقصان پہنچانے کا پہلو نہیں ہوتا۔ نتیجہ برے وقت میں صبر الف یک ایسی قوت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، اس کے ایمان کو پختہ کرتی ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ صبر محض ایک جذباتی قوت نہیں بلکہ ایک عملی اصول ہے۔ انسان کو مسائل کا حل ڈھونڈنے، امید برقرار رکھنے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بنانے کی توانائی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں میں اس کی تربیت کریں اور ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کی کوشش کریں جس میں تحمل، شکر گزاری اور تعاون کی قدر ہو۔ دعائے الوداع۔ خدا کرے کہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمیں مشکل گھڑیاں برداشت کرنے کی توفیق دے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ آمین۔ برے وقت میں صبر۔ تعارف زندگی ایک مسلسل سفر ہے جس میں خوشیوں اور غموں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت میں مشکلات، تکالیف، بیماریاں، مالی خسارے اور نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرتا ہے۔ برے وقت میں صبر ایک ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے مضبوط بناتی ہے۔ صبر نہ صرف مشکلات کو برداشت کرنے کی صفت ہے بلکہ ایک روحانی، نفسیاتی، اخلاقی خوبی بھی ہے جو فرد کو بہتر فیصلے کرنے اور مستقبل کے لیے امید برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس مضمون میں ہم صبر کی تعریف، اس کی اقسام، اسلامی نقطہ نظر، صبر کے فوائد، عملی طریقے، تاریخی اور عصری مثالیں اور روزمرہ زندگی میں اس کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گی۔ صبر کی تعریف اور اقسام۔ صبر کا لغوی مطلب ہے رکاوٹ، ثابت قدم، اصطلاح معنوں میں صبر وہ قطب ارادہ